بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید عمل کے سلسلے میں کیا رہنمائی دیتا ہے اور عمل کے سلسلے میں قرآن مجید کا امتیازی پہلو کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمل کو، اور عمل سے مراد نیک عمل، صالح عمل، اچھا عمل، تو عمل صالح کو قرآن مجید نے جتنی زیادہ اہمیت دی ہے وہ اس لائق ہے کہ ہمیشہ ہماری اس پر نظر رہے۔ اتنی اہمیت شاید ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی ہے جتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عمل صالح کو دی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، زندگی اور موت کا یہ نظام اس لیے بنایا گیا ہے، اور زمین کو جو سجایا اور زینت سے آراستہ کیا گیا ہے، یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے۔ یعنی اس پوری دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، دنیا کا سارا کاروبار، اور اس میں انسان کی زندگی اور زندگی کے بعد موت، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسانوں کے عمل کو آزمایا جائے۔ تو عمل جو ہے وہ دین میں بالکل ایک محوری حیثیت رکھتا ہے، اور انسان کے لیے اس کو انسان کے سامنے ہمیشہ رہنے والی چیز جو ہے، جسے کلیدی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، وہ عمل ہے۔ اور حقیقت میں انسان ہے کیا؟ حقیقت میں انسان جو ہے وہ عمل کا مجموعہ ہے۔ جو انسان کوئی عمل ہی نہیں کرتا ہو تو وہ بظاہر وہ انسان ہی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو انسان تو اپنے عمل سے ہے، اور عمل کو بے انتہا اہمیت قرآن مجید میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید کا جو سب سے نمایاں پیغام ہے، یعنی جو سب سے ابھرا ہوا پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں رہے، انسان کی جو حالت ہے وہ ایمان والی رہے، اور انسان کی زندگی کا دامن عمل سے بھرتا رہے، یعنی انسان عمل صالح کرتا رہے ایمان کی حالت میں۔ تو ایمان تو ایک حالت کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، وہ ہمیشہ رہنی چاہیے، اور اس کے ساتھ انسان کا جو عمل ہے وہ عمل ہو، بھرپور ہو، اور وہ سب عمل صالح ہو۔ تو پورے قرآن مجید کو آپ پڑھتے جائیں تو آپ یہی دیکھیں گے کہ وہ عمل صالح کا ہر جگہ، وہ ہر آیت میں، ہر صورت میں عمل صالح کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک چیز آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی ایمان اور عمل وہ دونوں الگ الگ نہیں ہوئے۔ جہاں جہاں ایمان کا ذکر آیا ہے وہاں وہاں عمل کا ذکر آیا ہے، اور جہاں عمل کا ذکر آیا ہے وہاں ایمان کا ذکر آیا ہے۔ تو ایمان کے بغیر عمل کا اور عمل صالح کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے قرآن مجید میں، اور اسی لیے بحث ہی بیکار ہے، غلط ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل کی کیا اہمیت ہوگی، اور اگر عمل نہیں ہے تو ایمان کی کیا اہمیت ہوگی۔ اس بحث کو قرآن مجید میں آپ کو یہ بحث ملے گی ہی نہیں۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی ہے وہاں ایمان اور عمل وہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کوئی ایک بھی اشارہ ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان عمل صالح میں کوتاہی کرے گا اور عمل صالح سے لاپرواہی برتے گا تو اس کو نجات مل جائے گی اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ایسا کوئی وعدہ تو کیا اشارہ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ایسی کسی خوش فہمی کے لیے گنجائش نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں بہت صاف وعدے ہیں کہ اگر انسان کے پاس عمل صالح کا مطلوبہ ذخیرہ ہوگا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو یہ وعدہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس وعدے کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس وعدے کو ہمیں اس کی اہمیت نہیں کم کرنی چاہیے۔ قرآن مجید اس وعدے کو بار بار دہراتا ہے، اور بہت تاکید کے ساتھ دہراتا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا، ضرور اس کی نجات ہوگی۔ تو اس وعدے کو اسی قوت کے ساتھ ہمیں پیش کرنا چاہیے تاکہ عمل صالح کے لیے جو ترغیب ہے وہ ترغیب پوری قوت کے ساتھ لوگوں تک پہنچے۔ اصل میں کیا ہے، لوگوں کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے
کہ اس کے لیے جو ترغیب ہے وہ اتنی ترغیب ہونی چاہیے جتنی ترغیب سے اصلاح ہو سکے. اگر ترغیب کم ہو گئی اور ترغیب میں زور کم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر انسانوں کے اوپر کم ہوگا. تو قرآن مجید میں اس بات کا پورا لحاظ کیا گیا ہے کہ انسانوں کو جس ترغیب کی ضرورت ہے، جتنی قوت کے ساتھ ترغیب کی ضرورت ہے، اتنی قوت کے ساتھ ترغیب فراہم کی جائے. اب یہ قرآن کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی قوت کے ساتھ اس ترغیب کو پہنچائیں. تو عمل صالح کے سلسلے میں قرآن مجید کی جو ترغیب ہے وہ بہت طاقتور ہے، اور اس ترغیب کو اسی قوت کے ساتھ پہنچنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جنت کا جہاں جہاں ذکر ہے بہت صاف صاف کہا گیا ہے، بار بار کہا گیا ہے کہ جزاء بما کنتم تعملون، کہ یہ جو تم کو جنت دی جا رہی ہے اور یہ جنت تم کو ملے گی اور جس جنت کے تمہیں وعدے کیے، یہاں تک کہ جب جنت میں داخلہ ہوگا اس وقت بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنت جو ہے یہ تمہارے عمل کے انعام میں تم کو مل رہی ہے، تمہارے عمل کے صلے میں تم کو مل رہی ہے، جزا میں تم کو مل رہی ہے. تو جنت جو ہے وہ دراصل میں اعمال کا صلہ ہے، اعمال کا انعام ہے، اور اس حقیقت کو ہمیں بہت واضح طور پر پیش کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس دن جنت کے مستحق نہیں قرار پائیں گے اور جہنم میں جن کے جانے کا فیصلہ ہوگا، ان کی جو سب سے بڑی حسرت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ کاش مجھے دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تو پھر جو مجھے دوبارہ زندگی ملے، جو زندگی میں چھوڑ کے آیا ہوں، اور اگر وہ دوبارہ مجھے مل جائے تو پھر میں اس میں نیک عمل کروں. عمل صالح کے سلسلے میں قرآن مجید یہ بھی بتا دیتا ہے کہ عمل صالح کیا ہے. تو اگر آپ قرآن مجید کے میں جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں متعین طور پر، ایک تو قرآن مجید میں عمومی طور پر کہا گیا ہے کہ عمل صالح کرو، عمل صالح کی بات آئی ہے، یہ لفظ استعمال کیا ہے بہت زیادہ عمل صالح کا. تو لفظ صالح کے اندر خود یہ بات پائی جاتی ہے کہ کس طرح کا عمل مطلوب ہے. لفظ صالح جو ہے وہ خود بتاتا ہے کہ عمل کس طرح کا مطلوب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید دیتا ہے جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عمل صالح کیا ہے. تو عمل صالح قرآن مجید میں جو مثالیں ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل صالح وہ ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں. تو عمل صالح میں کے ذریعے سے یا تو بندوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہوتے ہیں، یا بندوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے تو اس وقت بھی وہ ظاہر ہے کہ اپنی حسنات میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اپنے ایک فرض کو ادا کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس کے اوپر عائد ہوتا ہے. اور جب وہ بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے تو دونوں صورتوں میں وہ خیر کا سرچشمہ بن جاتا ہے. یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے تو یا جو شخص جو ہے وہ انفاق کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ سراپا خیر ہوتا ہے. تو عمل صالح جو ہے وہ انسان کو سراپا خیر بنا دیتا ہے، خیر کا سرچشمہ بنا دیتا ہے، اور وہ اس دنیا کے لیے، اس کائنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے. تو قرآن مجید کا جو عمل صالح کا تصور ہے اس کے اندر خیر اور بھلائی وہ صرف وہی ہے، شر کا کوئی گزر نہیں ہے، برائی کا کوئی گزر نہیں ہے. تو قرآن مجید ایسے عمل کی تعلیم دیتا ہے جس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے اور کرنے والے کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے. اسی طرح سے قرآن مجید جو عمل صالح کی ضد ہے یعنی برے اعمال، ان کے سلسلے میں سختی کے ساتھ خبردار کرتا ہے اور ان کے سلسلے میں سخت وعیدیں بھی دیتا ہے، دھمکیاں بھی دیتا ہے. تو ان جو برے اعمال ہیں ان کے سلسلے میں جو دھمکیاں قرآن مجید میں ان دھمکیوں کو اتنا ہی سیریس لینا چاہیے جس سیریس الفاظ میں وہ دھمکیاں آئی ہیں. اور اسی طرح سے قرآن مجید میں جو عمل صالح کے سلسلے میں وعدے ہیں ان وعدوں کو بھی اتنا ہی سیریس لینا چاہیے جس نے سیریسنس کے ساتھ وہ وعدے بیان کیے گئے ہیں.
تو ان میں سے کسی بھی چیز کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے اور ہلکا نہیں لینا چاہیے. تبھی ہم قرآن مجید کی جو عمل صالح اور عمل سیئہ کے سلسلے میں، اچھے اعمال اور برے اعمال کے سلسلے میں جو قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اور قرآن مجید کی جو ذہن سازی ہے، اس ذہن سازی سے اور اس تعلیم سے، اس تربیت سے ہم پورے طور پر فائدہ اٹھا سکیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی اس اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اہمیت قرآن مجید میں نظر آتی ہے، اور ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح والا بن جائے، اور ایمان اور عمل صالح کے سلسلے میں ہمارے یہاں وہ ذوق تشکیل پا جائے، وہ مزاج تشکیل پا جائے جو قرآن مجید بناتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.